بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عظیم بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی، جن کی حکومت سے پہلے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شارلین کی حکومت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، حیوانات اور تمام مخلوقات آپ کی تابع تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے اس عظیم نبی اور بادشاہ کی پرسرار موت کی مکمل کہانی سنائیں گے۔ تو چلتے ہیں، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کی تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہو چکے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتوں اور محل بناتے تھے۔ ان جنات میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد نبوی کی تعمیر دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، اسی جگہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ کیونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کے پاس کی بات نہیں تھی۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی جن تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کرتے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے۔ ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر جو ہے ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، لہٰذا حضرت سلیمان نے دعا کی، ان سبھی کا علم غیب جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگایا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا خروب۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے؟ دعا کے لیے ہے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا
حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکمل محل بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عصا لکڑی کی ایک بڑی سٹک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ اسی حالت میں تقریباً 1 سال کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہتے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھاتی، نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعہ نے اس چیز کی حقیقت کھول کے رکھ دی اور تمام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان کی موت سے 1 سال پہلے ہی یہ سارے کے سارے باخبر ہو جاتے اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا۔ پھر جب ہم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح اس میں بتا دیا گیا کہ جو جنات ہیں وہ کبھی بھی غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک واضح مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔